بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام لوگوں کو جی کے ویدشان چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرے، آمین۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلے انسان سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوق میں سے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ آئیے اس سوال کا جواب قرآن حدیث کی روشنی میں حاصل کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان کی رہنمائی کے لیے، روشنی کے لیے تو ہم مینار ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ دو چیزیں، ایک قرآن پاک اور دوسرا میری سنت ہے۔ تو ہم سب سے پہلے قرآن کریم کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے آسمان اور زمین بنائے 6 دن میں، اور اس کا فرش پانی پر تھا۔ یعنی زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی کو بنایا۔ آسمان اور زمین سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پہلی مخلوق پانی تھا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، اور اس نے زمین میں اور زمین کے اوپر پہاڑ قائم کر دیے، اور اس نے زمین میں برکت رکھی، اور زمین پر رہنے والوں کی غذائیں بھی، اور یہ سب 4 دن کے اندر مکمل ہوا۔ دریافت کرنے والوں کی واضح بیان ہے۔ جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی، اور وہ آسمان اس وقت ایک دھواں سا تھا، اور زمین سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم دونوں حاصل ہو جاؤ، خوشی سے یا دباؤ سے۔ تو انہوں نے عرض کیا، ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ تو 2 دن میں ان کو 7 آسمان بنا دیا، اور ہر آسمان پر اس کی مناسبت حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمانوں کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کیا، اور اس آسمان اور دنیا کی حفاظت کی۔ یہ اس اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ نظام ہے، جو کمال اور قوت اور کمال کا علم کا مالک ہے۔ زمین اور اس کے متعلق جو چیزیں، یہ سب 4 دن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہوئی۔ 2 دن میں زمین بنائی گئی، اور 2 دن میں اس کے متعلق اس میں قسم قسم کے درخت، میوے، پھل، غلے، حیوانات، کانے وغیرہ فرمائے۔ زمین اور اس کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان کا وجود اس سے پہلے خلا میں صرف دھواں سا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ آسمان اور زمین کے ملاپ سے دنیا بسائی گئی۔ آسمان پر زمین کی کرنیں اور شعاعیں آئیں، گرمی بڑھی، ہوائیں اٹھیں، اور اس کے ارد گرد بھاپ اوپر چڑھی، پھر بارش بن کر نیچے برسی، جس کی بدولت زمین پر طرح طرح کی چیزیں پیدا ہو گئی۔ زمین اور آسمان کے متعلق یہ کام اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں مکمل فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین 6 دن میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو وہ حرکت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین پر رکھا تو زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو یہ حرکت کرنے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑوں سے میخوں کا کام لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کام نہ کرتے تو روز زمین ہمیشہ حرکت کرتی رہتی۔ ذرا تصور تو کریں کہ جب کسی جگہ پر زلزلہ آتا ہے اس وقت کیا حالت ہوتی ہے۔ جس کو موقع ملتا ہے
وہ گھروں کو چھوڑ کر جنگل اور بیاباں میں جان بچانے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملتا، سوتے سوتے ہی لقمہ انسان اجر بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کی حرکت روکنے کے لیے زمین اور پہاڑوں کو قائم نہ فرماتے تو کیا ہوتا؟ اس بات کا تصور آپ حقیقی کر سکتے ہیں۔ یمن کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور علم کی پیاس بجھائی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس عالم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ پاک کی ذات تھی، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ سے ہر چیز لکھ دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے باوجود 50,000 سال پہلے جملہ مخلوق کے لیے جو بھی مقرر کیا اس سب کو لوح محفوظ سے جمع کر لیا۔ آسمان اور زمین سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قلم کو پیدا فرما کر اس کو حکم دیا، لکھ۔ قلم نے دریافت کیا، کیا لکھوں؟ حق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، جو کچھ قیامت کے بعد ہوگا، جو کچھ قیامت تک ہوگا، یہ سب کچھ لکھ لو۔ قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ سب کچھ قلم نے لکھ لیا۔ اللہ کے حکم سے ہوا چلی، جس سے پانی کی لہریں پھٹ کر پانی کی سطح پر قبہ کی شکل میں ایک بلبلہ پیدا ہوا اور اس سے اللہ تعالیٰ کی ساری زمین کو مرکب فرمایا اور اس کو پانی کی سطح پر بجھا دیا۔ محترم دوستو، جو کچھ اب تک بیان ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کیسے پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، کب آئے، کیا تھا، کیا نہیں، اللہ کے مخصوص اور معصوم بندے بسم اللہ الرحمن جن کو اللہ تعالیٰ رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجتا ہے۔ In the name of Allah, پیغمبروں کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ پھر شیطان نے ان سے انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ پھر اللہ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، تو پھر تم ہی بتاؤ کہ آگ مٹی کو سجدہ کیسے کر سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے میرے سامنے تکبر کیا، تو آج تو میری نظروں کے سامنے سے گر گیا اور آج سے تو دور ہو جا میری نظروں سے۔